جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا تیسرا جمعہ ہے جو ہم خاندانی نظام کے اوپر لے کے چل رہے ہیں۔ پہلا جمعہ ہم نے خاندان کے اوپر کیا، لاسٹ جمعہ جو ہمارا تھا وہ خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض، یعنی خاوند کا کیا حق ہے اور بیوی پر کیا فرض ہے، اس میں سے کچھ باتیں باقی ہیں، تھوڑی وہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بیوی کے حق اور خاوند کے فرائض۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ اسلام نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ اسلام نے اگر ایک کو حق دیا نا، ایک برتری دی ہے، تو دوسرے کی اہمیت بھی دلائی ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد کو اگر حاکم بنایا تو عورت کی تذلیل کر دی، کہا مرد اگر حاکم ہے تو عورت کو بھی اللہ پاک نے اس کے بیوی بچوں کی آل اولاد کی پرورش کا ذریعہ بنایا، اس کی اہمیت دلائی۔ تو اسلام بہت بیلنس دین ہے، دونوں طرف کے پلڑوں کو برابر رکھتا ہے۔ بس یہ ہماری کچھ کوتاہی کہہ لیں کہ ہم دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اسلام کو سمجھنے پڑھنے کی طرف آتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو آیات طیبات ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ نے بہت سے رشتوں کا قرآن میں ذکر کیا۔ ماں باپ کے بارے میں کئی جگہ ارشاد فرمایا اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں کا ذکر کیا، خالہ پھوپھو ان کا ذکر کیا، لیکن کثرت کے ساتھ زیادہ تعداد میں میاں بیوی کا ذکر کیا۔ باقاعدہ صورتیں، سورۃ تحریم پڑھ کے دیکھ لیں پورا ازدواجی معاملات کے اوپر، سورۃ طلاق پڑھ کے دیکھ لیں شوہر اور بیوی کے حقوق، سورۃ النساء عورتوں کے حقوق اللہ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بہت سی جگہوں پہ اللہ پاک عورتوں کے حقوق، خاوند کے حقوق ان کو بیان فرما رہا ہے۔ کسی چیز کا بار بار ذکر کرنا، میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں پھر اگلی بار کہتا ہوں، اس کا مطلب میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں تو اس کی کوئی امپورٹنس ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، اس بات کو دل میں جگہ دینے کے لیے، اس بات کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے اس بات کو بار بار کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کسی برائی سے روکنے کے لیے اکثر بات بات میں اشارہ کرتے ہیں، کئی بار صراحتاً الفاظ میں کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات میرے بیٹے کے لیے بڑی اہم ہے، یہ میں اپنی بیٹی کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے بڑی ضروری ہے، اگر اس کو سمجھ نہ آئی، کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم پورے قرآن پاک میں صورتوں کے اندر الگ الگ جگہ پر جب خاوند اور بیوی کے حقوق و فرائض کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہمیت ہے۔ پر وہ الگ بات ہے کہ ہم جب شادی اپنے بچوں کی کرتے ہیں نا، تو بدقسمتی کے ساتھ بچے کو ہم بھیجتے ہیں جناب یا کسی حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس کہ اس کا علاج ہو جائے، بچپن میں غلطیاں کر دی ہیں، کچھ ہو گیا، چلو اس کا ذرا صحت ٹھیک ہو جائے، یا باڈی بلڈنگ کے لیے ذرا جم شم جوائن کر لے۔ اب وہ ڈولے شولے تو بنا رہا ہے، بیٹی کو جناب وہ مہینہ پہلے ہی بیوٹی پارلر میں اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے۔ اب جناب اس کے عجیب عجیب نظام چل پڑے ہیں، پہلے سکن پالش ہوگی، ہفتے بعد پھر جناب کوئی معاملہ ہوگا، کیوں کہ بیٹی شادی کے دن بڑی خوبصورت نظر آئے۔ چلیں اچھی بات ہے، بچہ خوبصورت نظر آئے، بیٹی خوبصورت، ظاہر ان کا دن ہوتا ہے، لیکن خوبصورت تو نظر آئے پر کیا خوبصورت نظر نہ آئے؟ اس کی سیرت اچھی نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو، کیا شادی سے پہلے انہیں میاں بیوی کے معاملات کا پتہ نہ ہو؟ اگر شوہر ہے اس کو اپنے حقوق کا پتہ نہ ہو کہ کل کو میری کسی سے شادی ہونے والی ہے، میرے اس پر کیا حق ہیں، اس کے مجھ پر کیا حق ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بتانا کس کا کام ہے؟ والدین کا۔ اب شادی ہو جاتی ہے، نہ دوست کو پتہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے، اسے بھی جو ازدواجی معاملات ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کا مطالعہ کیا جائے تو حضور نے بڑے شرم و حیا کے الفاظ میں ہمیں ایک ایک چیز بڑی وضاحت سے بتا دی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، جو چیزیں والد کے بتانے والی ہوتی ہیں، والد کو شرم آتی ہے، دوست بتا رہے ہوتے ہیں، پھر دوست کہاں سے بتا رہے ہیں؟ ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ فلموں ڈراموں سے، انٹرنیٹ سے، یا معاذ اللہ کسی بری فلموں سے جو سیکھا وہ اب دوست کو ڈیلیور کر رہے ہیں، اور بری بری چیزوں کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ سننے میں ایسا آتا ہے کہ ان راتوں کو لوگ، جو شادی کی رات ہوتی ہے، شراب پی کر اپنے ازدواجی معاملات گزارتے ہیں۔ تو جو حلال چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جس شادی کا آغاز کیا جا رہا ہے اور حرام طریقوں سے ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، لا علمی۔ دین جو اسلام ہے نا، یہ دین فطرت ہے، نیچرل، کہ جو میری باڈی کی نیچرل فطری ضروریات ہیں، دین اسلام اس کو لے کے چلتا ہے، اس کی گائیڈنس اسلام نے ہر جگہ میں دی۔ تو اب ذرا مین باتوں پہ آتے ہیں، جو دو باتیں اہم زیادہ تھی بتانے والی، شوہر کا حق اور بیوی کا فرض۔ شوہر کا حق یہ ہے
کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، تیار ہو تو شوہر کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو۔ پر آج معاملہ برعکس ہے، خاوند کے لیے بیوی تیار ہی نہیں ہوتی۔ خاوند صبح جا رہا ہے، گندے مندے کپڑے پہنے صفائی کر رہی ہے، شام کو آ رہا ہے تو وہ بھی اسی حالت میں کہ عجیب کپڑے پہنے ہوئے ہیں جناب، سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا ہے، سر درد کا بہانہ یا اوریجنل ہے جو بھی ہے، میں تھکی ہوں میں۔ لیکن جیسے ہی آپ بولتے ہیں آؤ ذرا باہر شاپنگ کرنے چلتے ہیں، کوئی گھومنے، تو فوراً 5 منٹ سے پہلے جب تیار بھی ہو جائے گی، لباس پہن لے گی، میک اپ شیک اپ بھی کر لے گی۔ اب بندہ پوچھے کہ تو تیار کس کے لیے ہو رہی ہے؟ تو بولے گی میں تو آپ کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ تو خاوند کہتا ہے بھائی میں تو کب سے گھر میں آیا ہوں، میرے تو تیار نہیں ہوئی، اب تم شادی پہ جانے لگی ہو، بازار جانے لگی ہو، اب تم تیار ہو رہی ہو۔ تو عورت کے لیے فرض ہے کہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے، تاکہ حضور نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی پہ لازم ہے اپنے شوہر کو اس ادا سے دیکھے کہ اس کے شوہر دیکھتے ہی اپنی بیوی کو شوہر خوش ہو جائے۔ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی بیوی اس کے لیے بنے سنورے گی، تو جب کوئی باہر جائے گا بھی تو جو غیر محرم عورتیں ہیں اگر اس کے سامنے آ بھی جائیں گی اس کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا۔ جب اپنی بیوی ہی تیار نہیں ہو رہی تو جب باہر جائے گا تو دوسروں کی جو خواتین ہیں انہیں تیار شدہ دیکھے گا تو کیا اس کا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوگا؟ نکاح کا تو مقصد یہ ہے کہ نکاح نصف ایمان کو محفوظ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر انسان باہر جا رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی برائی کا خیال ہے تو رب نے حلال طریقہ دیا، گھر جا اپنی خواہش کو پورا کر لے، پر وہ معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ عورت کا بناؤ سنگار 4 دیواری کے اندر ہو۔ اور عورت کی خوشبو کیا ہے؟ آج کیا صورتحال ہے؟ جو مردوں والی خوشبوئیں عورتیں لگا رہی ہیں۔ عورت کی خوشبو حضور نے فرمایا وہ ہے جو نظر آئے پر اس کی خوشبو نہ آئے، جیسے مہندی ہے، یہ اپنے شوہر کے لیے کرے، ہاتھوں کو خوبصورت بنائے، چاہے شوہر دیکھے اس کا دل مائل ہو، لیکن جو پرفیوم لگاتی ہے عورت اور بازار میں نکلتی ہے، اب جہاں جہاں سے گزرے گی اس کی خوشبو جب غیر محرم کی طرف آئے گی کیا لپکے گا نہیں اس کی طرف، وہ دیکھے گا نہیں، یہ حرام ہے۔ تو جو عورتیں خواتین پرفیوم لگا کے بازاروں میں جاتی ہیں یہ بالکل ناجائز اور حرام کرتی ہیں۔ اور مرد کی خوشبو کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے پر محسوس ہو۔ عطر، پرفیوم جو آپ لگاتے ہیں یہ مرد کی خوشبو ہے۔ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے ہاتھوں وغیرہ پر، سر کا تو معاملہ الگ ہے لیکن ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے، پیروں کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ لوگوں نے ایک الگ پھنڈ بنا لیے ہوئے ہیں، گرمی آئی جناب، وہ گرمی بڑی ہے تو پیراں دے مہندی لا لئی، وہ موسم بدلتا ہے نا تھوڑا سا تو ماس تھوڑا کھرتا ہے، لوگ چھلے پہن لیتے ہیں۔ او خدا کے بندو، یہ کہاں سے دین بنا لیا آپ نے جی؟ یہ اس کے علاج کے لیے حرام چیز میں اللہ نے شفا رکھی نہیں ہے۔ مرد کو کوئی دھات جائز نہیں ہے سوائے چاندی کے، اور چاندی بھی کتنی؟ جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگ لگا ہو، ایسی انگوٹھی مرد پہنے تو جائز ہے۔ اس سے زیادہ وزنی سونے کی انگوٹھی، چینیں، بریسلیٹ یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم نے جناب اپنا نظام بنا لیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا جب بھی موسم چینج ہوتا ہے، سردی آتی ہے یا گرمی کا موسم، تو جسم پہ اثرات پڑتے ہیں تو ہلکا پھلکا یہ ماس پڑتا ہے، اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کچھ نہیں گزاریں، ویسلین والا لگائیں، آپ کے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن بچوں نے پہنے ہوئے ہیں، بچوں کو پہنا دیتے ہیں لوگ، اسکولوں میں بچے آتے ہیں واپس 9ویں 10ویں کے چھلے پہنے ہوئے ہیں، اب وہ فیشن بن گیا ہے، یہاں پہننے اب یہاں۔ یہ تو معاذ اللہ ہجڑوں والے کام ہے یار، خواتین والے کام ہے۔ مردوں کو رنگ پہننے کی اجازت ہے، بتا دیا، چاندی کی انگوٹھی ہو، 4.5 ماشے سے کم وزن ہو، ایک نگ، اگر پہننا چاہے تو پہنے، ورنہ وہ بھی فرض نہیں ہے، وہ سنت کا مطلب ہے اس کی رخصت دی گئی ہے، ورنہ نبی کریم نے بھی پہنی نہیں ہے وہ کہ آپ پہن کے۔ آپ کے پاس جو انگوٹھی تھی وہ مہر نبوت تھی جس کو آپ اپنے خطوط پر، اپنی دستاویزات پر لگایا کرتے تھے، اس کے علاوہ نبی پاک نے اس طرح کی انگوٹھی نہیں پہنی۔ بعض جگہ اگر ضعیف روایات میں ثابت بھی ہے تو وقتی طور پہ، مستقل میرے نبی نے پہنی نہیں، پر اجازت دی کہ یہ تم پہن سکتے ہو۔ پر کمال دیکھیں ہمارا، جو اجازت دی جاتی ہے ہم اس کو نہیں پہنتے، اس پہ نہیں آتے، اپنی طبیعت اپنی طلب پہ چلتے ہیں۔ اس نے شادی بیاہ پر بھی رواج بن گیا ہوا ہے، جو دولہا ہوتا ہے اسے جناب سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور وہ پہن کے پھرتا ہے کئی دن تک، جو سورہ نے پائی ہے جناب، وہ بھائی سسرال نے ڈالی ہے، اس کا مطلب اب یہ نہیں تمہیں چیز مل گئی ہے چلو تمہارے فائدے کی سونا ہے، کل کو تم بیچ سکتے ہو، اس کا کچھ بنا سکتے ہو، لیکن پہننا حرام ہے، پاس رکھنا گھر میں حرام نہیں۔ سونا ہے وہ ایک مال کی شکل میں ہے، لیکن مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی بھلے شادی پہ پہنائی جا رہی ہے، ایک لمحے کے لیے پہننا بھی حرام ہے، اور ہم پہنتے ہیں، ہمارے چلتا ہے، اور لوگ نا 3-3 4 ہفتہ پہن کے پھرتے رہتے ہیں۔
بلکہ سسرال جائے اور نہ پہنے، سسرال والے اعتراض کرتے ہیں پتہ تینوں انگوٹھی پوائی تو پا کے نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیں دین اور ہمارا مزاج، ہم نکاح کو سنت رسول مانتے ہیں کہ نکاح نبی کی سنت ہے، اس لیے بچے کی سنت ادا کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کار نبی پاک کے سنت کے مطابق چلتے نہیں۔ تو اس لیے عورت پر لازم ہے کہ مرد کے لیے بناؤ سنگار کرے، اپنے مرد کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔ اب وہ پارلروں میں جانا، گھنٹوں تیار ہونا، اپنے ایمان سے بتائیں، جتنے شادی شدہ یہاں بیٹھے ہیں، کیا کبھی آپ کی زوجہ پارلر میں جا کے آپ کے لیے تیار ہو کے آئی؟ نہیں نا۔ شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوگی، شادی بھائی کی ہے، کسی کزن، کسی کی بھی، اب وہاں پر بھلے ہمارے آج کل میرج ہال میں تھوڑا سیپریٹ کر دیتے ہیں بھائی، آڑ لگاتے ہیں، لیکن مرد و خواتین پھر رہے ہیں، جو اپنی فیملی والے ہیں بھلے وہ نامحرم ہیں، پر وہ عورتوں کی طرف چکر لگا رہے ہوتے ہیں، عورت یہاں چکر لگا رہی ہیں، تو پردہ کدھر ہے پھر؟ آپ اس کا مطلب آپ اپنے خاوند کے لیے تیار نہیں ہوئی، آپ کسی اور کے لیے تیار ہوئی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ بیوی شوہر کی موجودگی میں کسی اور کے لیے بن سنور کے جا رہی ہے اور مرد اسے منع نہیں کرتا، ایسے شخص کو میرے نبی نے حدیث میں دیوس کہا ہے، اور دیوس کا مطلب بے غیرت ہوتا ہے۔ نبی کریم نے ایسے شخص کو بے غیرت کہا جو اپنی بیوی کو سر عام بے پردہ لے کے جا رہا ہے، اس کی بیوی غیروں کے لیے تیار ہو رہی ہے اور اسے منع نہیں کرتا۔ یہ مرد کا حق ہے، فرض ہے کہ اپنی بیوی کی اصلاح کرے، گناہوں سے روکے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے، اگر کوئی ایسی عورتیں محلے میں کہ جو فاحشہ ہیں یا معاذ اللہ شریعت پہ عمل نہیں کرتی، تو شوہر اپنی بیوی کو پابند کر سکتا ہے ان عورتوں گھر میں داخل نہ ہونے دینا۔ کیوں؟ اگر وہ گھر میں آئیں گی، ان کی صحبت کا اثر تم پہ پڑے گا، تم بھی کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤ، فاحشہ نہ ہو جاؤ، برائی میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ تو شوہر پہ یہ بھی حق ہے ایسی عورتوں خواتین کو اپنے گھر میں آنے سے اپنی بیوی کو روک سکتا ہے۔ اگر شوہر روکے تو بیوی پہ فرض ہے ان کو گھر آنے سے منع کرے۔ یہ چیزیں لازم ہیں۔ اسی طرح بناؤ سنگار کے علاوہ مرد کو جو ایک حق اور ہے، وہ یہ ہے طلاق کا حق۔ طلاق مرد دے سکتا ہے، عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، نہ اپنی مرضی سے لے سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ میرا بننا سنورنا نہیں بن رہا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تو مجھے چھوڑ دیں۔ پر یہاں پر اللہ کریم نے مرد کو حاکم بنایا، اس کی عقل عورت سے پختہ بنائی، عورت کو ناقص العقل کہا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے اس کا اختیار عورت کو نہیں دیا گیا۔ کیونکہ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو ہر چھوٹی بات پہ عورت طلاق دے کے گھر چلے جاتی۔ اس لیے اللہ کریم نے مرد کو اختیار دیا کہ تو سوچے سمجھے، اپنی بیوی کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے فیملی کو، یا اگر طلاق دے دی تو کیا بنے گا، میرے بچے رل جائیں گے۔ عورت جذباتی ہو جاتی ہے اور جذبات میں آ کے بعض غصے میں مطالبہ کرے گی، کیا کر لو گے، طلاق دو گے، دے دو۔ اب اس جگہ پر مرد کو مردان کی جاگتی ہے، اچھا یہ مجھے للکار رہی ہے، جا پھر تینوں طلاق ہے، اس وقت تو غصے میں دے دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ حلال چیزوں میں جو اللہ کو سب سے سخت ناپسند ہے وہ طلاق ہے، کہ طلاق دینا حلال ہے، حق ہے، لیکن بلا وجہ کسی عورت کو طلاق دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے ایک بار کہ اس بندے نے کس چیز کو ختم کر دیا۔ کہ یہ میاں بیوی اگر دیکھیں نا، دنیا میں کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ رب نے بنایا نا، وہ مرد اور عورت کا رشتہ، میاں بیوی کا، حضرت آدم کا حضرت حوا کے ساتھ۔ اولاد تو بعد میں آئی، رشتے ناتے بعد میں آئے، اور جو سب سے آخری رشتہ بچے گا نا، وہ بھی جنت میں میاں بیوی کا بچے گا، کہ میاں بیوی جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، اولاد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اولاد کی اپنی جنت ہوگی، وہ اپنے محلات میں ہوں گے۔ یہی ایک رشتہ ہے جو سب سے پہلے بنا اور سب سے آخر تک قائم بھی رہے گا، ازدواجی میاں بیوی کا۔ پر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم اسی رشتے کو سب سے کمزور کر چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اندر بڑی بگاڑ پیدا ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض، کہ بیوی کا حق کیا ہے اور شوہر پر کیا فرض ہے۔ تو قرآن نے، اللہ کے رسول نے جو سب سے پہلا بیوی کو دیا وہ ہے حسن سلوک۔ مرد پر فرض ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں کوئی چیز بری لگ بھی جائے کوئی ٹینشن نہیں، صبر کرو، اللہ تمہیں ان میں اچھی چیز عطا فرمائے گا۔ اب یہ قرآن کے اندر اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے سب سے پہلا حق۔ اب زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو جوتی سے بھی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ پھر ہندوستان پاکستان میں چونکہ ہمارا جو تعلق تھا یہ جگہ پورا ہندوستان ہی تھا، بعد میں اسلام آیا تو ہمارے اندر آج تک وہ جو ہندوؤں والی کچھ باتیں ہیں نا، ہمارے بڑوں بوڑھوں سے آتی نسلی بن گئی ہوئی ہیں، کہ ہمارے یہاں بھی شروع میں عورت کو وہ عزت مقام
نہیں دیا گیا. آج بھی کئی جگہوں پر عورت کو صرف ایک بیوی کے لفظ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری شریک حیات ہیں. شریک حیات کا مطلب کیا؟ تمہاری زندگی کے ہر جز میں شامل ہے، خوشی میں شامل ہے، دکھ میں شامل ہے، درد میں شامل ہے، تکلیف میں شامل ہے. کیا آپ کو دفتر سے، فیکٹری سے، دکان سے کوئی اگر اچیومنٹ ملتی ہے، کوئی آپ کو پروموشن ملتی ہے، تو کیا آپ کی بیوی خوش نہیں ہوتی؟ بولے جی ہوتی ہے نا. آپ کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے. بلکہ کبھی دفتر سے آپ گھر جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، مالک نے ڈانٹ دیا ہے، تو کیا وہ دل جوئی نہیں کرتی ہے آپ کی؟ وہ ڈھارس بند آتی ہے. اچھی بیوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے کہ اچھی بیوی کیا ہے؟ اگر انسان تقوی پرہیزگاری والا ہے تو تقوی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا انعام ہے مرد کے لیے وہ نیک بیوی ہے. اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی ہے سمجھو اللہ نے اس کو دنیا میں بہت بڑی نعمت عطا فرما دی ہے. اب نیک بیوی کا مطلب کیا ہے؟ اب ضروری نہیں کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو. ایک عورت اپنے خاندان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے، وہ خاندان جس میں 20-25 سال گزارے ہیں، باپ کی لاڈ اس نے دیکھے، بھائیوں نے نخرے اس کے اٹھائے، ماں نے اس پہ شفقتیں کی، تو آج جب اپنا فیملی کو چھوڑ کے آپ کی طرف آتی ہے اور اب آپ کہتے ہیں بس وہ نوکرانی بن کر چلے، تو ایسا نہیں. ہر چیز کا ایک لیول ہے، اس کے ساتھ مل جل کر حسن سلوک کے ساتھ چلو. نبی پاک نے فرمایا خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تمہارے گھر والوں میں سے سب سے بہتر ہو، کہ جس کا تعلق، جس کا سلوک، جس کا رویہ اپنے بیوی کے ساتھ اپنی اہل خانہ سے اچھا ہے. اور مجھے دیکھ لو کہ میرا رویہ میرے اہل خانہ سے سب سے اچھا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے ہم تک پیغام پہنچایا. اگر ازدواجی زندگی خوشگوار بنانی ہے تو نبی کریم کے عمل کو دیکھو. کیا نبی کریم گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے؟ آپ گھر کے کام میں حصہ لیتے تھے، ان کے ساتھ جہاں تک ہوتا شفقتیں کرتے. آج کیا ہم اپنے آپ پہ غور کریں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر تعاون نہیں کر رہے تو پھر خود بتائیں کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم والا نہیں ہے. جو میرے نبی نے فرمایا ہم اپنی اکڑ میں ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار مجھے اگر میری بیوی پانی کا گلاس مانگے نا مجھے بڑا غصہ آتا ہے. پانی پلانا ثواب ہے، لوگوں کو آپ جھک جھک کے پلا رہے ہیں اور آپ کی بیوی بیمار ہے یا کھانا ہی کھا رہی بیچاری، پانی مک گیا ہے تو پانی مانگ دیے، تو کیا آپ کی شان میں کمی آ جائے گی؟ اور خدا کے بندے ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ 10-10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور بیوی کو پلانے میں اللہ زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. پر یہاں پہ ہمارے شان میں کمی آتی ہے، وہ مرد ہے نا ہم، یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیسی تھی. اب یہ باتیں احادیث میں موجود ہیں، اور اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے خود صحابہ کو، صحابیہ کو بتائیں تاکہ ان کے اندر وہ ماحول بنے. وہ فرماتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، میں اور نبی کریم، اگر میں ایک پیالے سے پانی پیتی تو نبی کریم اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں میں ہونٹ لگا کے پانی پیا کرتی تھی. کیوں؟ تاکہ میاں بیوی میں محبت بڑھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیوی کا جھوٹا پانی پی رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہے؟ جھوٹا پانی بیوی دا میں پیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث میں موجود ہیں. اب ہر چیز یہاں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن اشارتاً بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار وہ احادیث کی کتابیں تلاش کریں، ان سے پڑھیں، تاکہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے. ان چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کریں اپنے گھر میں. اب یہ صرف بیوی کو بتانے والی نہیں ہے. اگر باپ بیٹھے نا تو باپ اپنی بیوی کو بتائے، وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے، بہن کو بھائی سمجھائے، ماں بیٹی کو بتائے. صرف بیویوں کو سمجھانا فرض نہیں ہے، آپ کی بہن بھی کبھی کسی کی بیوی بنے گی یا بن چکی ہے تو اس کی تربیت کرنا بھی آپ پہ لازم ہے. ہمارے یہاں دوہرا معیار ہے، بہن کے لیے اصول اور ہے، بیوی کے لیے اصول اور ہے. بہن کے سر میں درد ہو رہا ہے نا تو رہن دو، لمبی پئی رہے، سر درد ہو رہا ہے دوائی لے کے دو. تو بیوی کہ سر درد ہو رہی جھوٹ بول دی، بہانے لاندی ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. سسرال والے ایسے ڈرامے کر دیے. یعنی کیا آپ اس کے دل دماغ میں اترے ہوئے ہیں، اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی بیمار ہو لیکن آپ زبردستی کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ معاشرے کو خراب کرتی ہیں. احادیث اسلام کی تعلیمات کو پڑھے نا تو میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں، جھگڑا تیسرے بندے سے آتا ہے. آپ کبھی جھگڑا ہو نا کسی کا آپس میں، ان سے پوچھیں تو بیٹی بولے گی بندہ تو ٹھیک ہے، اس کے گھر والے اچھے نہیں ہیں. تو منڈے نے پوچھو میری بڈھی ٹھیک ہے، وہ تو گھر دے چنگے نہیں ہے، انہوں پٹھیاں متاں دیندے نے.
یعنی دونوں لوگ آپس میں خوش ہیں پر تیسرے لوگ خوش رہنے دیتے نہیں ہیں. یہ چیز ہے جو ہمارے گھروں کو خراب کرتی ہے. اور اس میں میاں بیوی کا بڑا کردار ہے. سمجھیں اس چیز کو کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے. ایک بندہ آتا ہے گھر میں, وہ ایک بات کہہ کے چلا جاتا ہے, اب پورا ہفتہ آپ کا جھگڑا ختم ہی نہیں ہو رہا, اب اسی بات کو لے کے دونوں میاں بیوی لڑ رہے ہیں. وہ بات کہہ کے آگ لگا کے چلا گیا, اب آپ اپنے گھر کے امن سکون کو برباد کیے ہوئے ہیں. چھوٹے بچے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں, ماں باپ کے جھگڑے چل رہے ہیں, ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہی سے تربیت خراب ہو رہی ہے کہ بچوں کو گھر میں جھگڑے کا ماحول مل رہا ہے. وہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ باپ اس کی ماں پہ گالیاں دے رہا ہے, چیخ چلا رہا ہے, تو بچے کو لگتا ہے کہ یہی میرا کام ہے, میں بھی مرد بنوں گا, مجھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا ہے. تو تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے مرد پر سب سے پہلا فرض اور بیوی کا پہلا حق کیا ہے؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. نمبر 2, دوسرا ہے نان و نفقہ. یہ عورت کا حق ہے, مرد پہ فرض ہے. نان و نفقہ کا مطلب یہ ہے اس کے کھانے پینے کا اہتمام, اس کے لباس کا, اس کی رہائش کا اہتمام, یہ مرد پر فرض ہے. اب کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ بیوی جس گھر سے آئی ہے, اب اس کے گھر میں اس کو کھانے پینے کے لیے جیسا ملتا تھا, مرد پہ لازم ہے, بہتر یہ ہے کہ جتنا وہ اپنے باپ کے گھر کھاتی تھی اس سے اچھا کھلائے تاکہ اپنے باپ کے گھر کو بھول جائے. اور اس سے اچھا نہیں کھلا سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کھلائے جیسا وہ اپنے باپ کے گھر کھایا پیا کرتی تھی. ویسا لباس پہنائے جیسا اپنے ماں باپ کے گھر پہنا کرتی تھی. بہتر ہے اس سے اچھا پلائے, اس سے اچھا پہنائے, لیکن اس کی طاقت اتنی نہیں تو کم از کم اتنا ضرور پہنائے جیسا وہ ماں باپ گھر پہنا کرتی تھی. اور گھر اگر جوائنٹ فیملی ہے تو پھر بھی کوئی سیپریٹ کمرہ روم ایسا ہونا چاہیے جس میں اس بیوی کی سیپریسی ہو, پرائیویسی ہو. اگر پرائیویسی نہیں بن رہی تو مرد پہ فرض ہے عورت کو الگ گھر لے کے دے. یہ شریعت کا قانون ہے, کسی کا اپنا بنایا ہوا نہیں. تو یہ عورت کا حق ہے, مرد پر فرض ہے کہ اپنے ازدواجی معاملات کے اندر نان و نفقہ, اس کے خرچے سے مراد یہی ہے کہ جو اس کو ضرورت ہے وہ شوہر لا کے دے. اسی لیے کہا نا حاکم کا کام کیا ہے؟ اپنی رعایا کی خدمت کرنا, رعایا کی ضروریات کو پورا کرنا. تو مرد کو اللہ نے حاکم بنایا کہ باہر جاتا ہے, کماتا ہے, فیملی کی پوری ضروریات کو پورا کرتا ہے. اگر پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اب یہاں پہ یہی معاملہ دیکھنا ہوگا کہ شادی سے پہلے دیکھیں کہ شادی کر کہاں رہے ہیں. جس کو آپ لے کر آئیں گے کیا آپ اس کے خرچے اٹھا سکتے ہیں؟ اب مثال ہے اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا, آپ کے گھر آتی ہے تو آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کیا وہ اے سی کا مطالبہ نہیں کرے گی؟ اس کی عادت تھی, وہ 20 سال اے سی میں رہ کے گرمی میں کیسے رہے گی؟ اب آپ بولے تو ناجائز مطالبہ کر رہی ہے, میری حیثیت ایسی نہیں ہے. تو بھائی یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی, یہ تم پر فرض شریعت نے کی تھی. شادی سے پہلے اگر اسلام کو پڑھا ہوتا تم اس بات کو جانتے کہ مجھ پہ فرض کیا ہے. اگر وہ بیچاری صبر کر رہی ہے, شکر کر رہی ہے, تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ وہ اپنے باپ کے آسائش کو, آرام کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ اس حالات میں رہ رہی ہے. اور یہاں پہ معاملہ بڑا الٹ ہے, ہم ذرا بات پہ چڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو سپر سمجھ کے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی جنگ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ماں باپ اپنی بیٹی کو لے کر آئے, صحابیہ کا عرض کی یا رسول اللہ یہ بچی شادی نہیں کر رہی. اب یہاں ذرا اسلام کا فریڈم چیک کریں. آج ہماری سوچ چھوٹی ہو گئی ہے. اسلام نے ہر جگہ بچوں کو پوچھنے کا حکم دیا ہے, نکاح کرنے والے ہو اسے پوچھو. اب اس بچی سے حضور نے پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہی؟ اس بیٹی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے ایک شوہر کا حق کیا ہے؟ حضور نے کہا بیٹی سن, اگر شوہر کے جسم میں پیپ پڑ جائے, پھوڑے پھنسیاں بن جائیں اور پیپ بہنا شروع کر دے, اگر بیوی اس کو زبان سے چاٹ کے صاف بھی کر لے تب بھی شوہر کا قضا نہیں کر سکتی. یہ اتنی کراہیت کی بات ہے, صرف سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تب بھی شوہر کا قضا نہیں کر سکتی. اس بچی نے عرض کی یا رسول یہی تو میرا مسئلہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے خاوند کے حقوق پورے نہیں کر پاؤں گی, اس کی شان میں بے ادبی کر بیٹھوں گی. تو پھر حضور نے اچھا اس کے ماں باپ کو بولا کہ آج کے بعد بچی کو فورس نہیں کرنا, اسے تنگ مت کرنا کہ نکاح کی شدت کرو, جب اس کا ذہن بنے گا پھر کرنا. یعنی بلا وجہ اولاد پر مسلط مت کریں, ان کو سمجھائیں, دینی تربیت کریں, تعلیم. پھر ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا احکام دیا, ان کو محبت پیدا کرنے کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کیا نا, تو حضور نے دونوں کے نکاح کے بعد سر آپس میں جوڑے, سر ملائے اور اللہ سے دعا کی کہ مولا ان دونوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دے.
آج کون سے سسرال کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو یہاں پہ جدا کرتے ہیں. پھر جب حضرت علی آتے نا تو حضور حضرت علی کے سامنے سیدہ فاطمہ کے فضائل بیان کرتے تاکہ اس کے دل میں میری بیٹی کی محبت پیدا ہو. جب فاطمہ آتی تو حضور ان کے سامنے مولا علی کے فضائل بیان کرتے تاکہ فاطمہ جائے تو اپنے خاوند کی عزت کرے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کے سامنے داماد کے نقص بیان ہوتے تھے، تیرا بندہ انج کرتا ہے، تیرا بندہ انج. اور ادھر گھر آتا ہے خاوند تو اس کی جو ماں ساس ہے بیوی کے نقص بیان کرتی ہے. تو ایسی صورتوں میں محبت کہاں قائم ہوگی؟ یہاں تو نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں. دلوں میں گھر والے خود بیٹے کے دل میں بیوی کے لیے، بیوی کے دل میں خاوند کے نفرت کے بیج بو رہے ہیں. پھر اسلامی معاشرہ کہاں سے بنے گا؟ اس کے لیے اچھا ماحول وہ کہاں سے آتا ہے؟ دینی درس گاہوں سے. اپنے بچوں کو اسکول کالج ہر طرف لے کے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیں. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، نکاح کرتے وقت جو بچیوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں حق مہر کے اندر. اب حق مہر کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. حق مہر بیوی کا حق ہے اور شوہر پر فرض ہے. نکاح ہوتا ہے او جی، اب وہ نکاح سے پہلے ہی فارم فل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ 2-4 گواہان یا جو سسرال والے بڑے بوڑھے ہیں وہ بیٹھ کے خود ہی طے کر لیا. شوہر کو پتہ ہی نہیں کتنا حق مہر رکھا گیا ہے، بیٹی کو پتہ ہی میرا کتنا حق مہر رکھا گیا ہے. حق مہر کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اتنا دینا ہے. ہمارے یہاں الٹی منطق چلتی ہے، جو شرعی حق مہر ہے جی. شرعی حق مہر کیا پتا کسی کو؟ کچھ بھی نہیں. شریعت نے لمٹ دی ہے اس سے کم نہ ہو. کیا فرمایا؟ اس سے کم نہ ہو، اوپر جتنا مرضی ہو اسی انہوں ہی پھاڑ لیا. شریعت نے فرمایا کم سے کم 10 جو درہم ہے نا اس سے کم حق مہر نہ ہو. اب 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 10 درہم چاندی کو اگر ہم کنورٹ کریں تو وہ 2 تولے اور 7.5 ماشے بنتی ہے. 2 تولے اور 4.5 ماشے. فرمایا اس سے کم حق مہر نہیں دینا، مطلب اس سے اوپر دینا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے اپنے اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے، تو آپ نے 500 درہم حق مہر، جو ہمارے زمانے کے تولے کا حساب کریں 131 تولہ، 131.4 ماشے تولہ چاندی، جس کو آج کے دور میں کنورٹ کروں نا 3,30,000 بنتا ہے. 3,30,000 نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا حق مہر رکھوایا. اب میں یہ نہیں کہا کہ 3 لاکھ رکھوائیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کے حق جب کرو اس کو اتنا پتا تو میرا نکاح ہوا ہے. شادی بیاہ کی فضول رسومات کے اوپر جناب 25-30,000 دے رہے ہیں. دودھ پلائی 50,000 دے دیے، اچھا جی جوتا چھپائی 25,000 دے دیے، اور بیٹی کو 5,000 تھما دو بس جی 5,000 شرعی حق مہر ہے. اگر چاندی کو ہم آج دیکھیں نا تو 2,500 روپے تولہ ہے، تو 5,000 سے بھی اوپر جا رہی ہے. اگر آپ شرعی حق مہر کی بات کرتے ہیں تو 2 تولے تو 5,000 کی بن گئی، اور 7.5 ماشے اوپر چلے جاؤ تو 7,000 کے قریب تقریباً یہ آج کے دور میں حق مہر کم سے کم بنتا ہے. اب دیتے وقت جہاں 25-30,000 اور لوگوں پہ آپ نے میرج ہال پہ 6-10 لاکھ خرچ کر دیے، یہاں بیٹی کو 50,000 نہیں دے سکتے یار. اس بچی کو پتا ہو کہ میرا حق مہر یہ دا ہوا ہے، مطلب اس کی قیمت تو نہیں ہے، معاذ اللہ خرید نہیں رہے. یہاں اس کو یہ ایک تحفہ دیا جا رہا ہے کہ آج تو کسی کے عقد میں جا رہی ہے، اس کی طرف سے تحفہ تیرے لیے، خوشی ہو. 2,000 گھروں میں آپ پیزا برگر کھاتے ہیں، وہ 5,000 اس پہ خرچ آ جاتا ہے. ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤ 15-20,000 وہاں لگ جاتا ہے. اور یہاں بیٹی کو حق مہر دلاتے ہوئے ماں باپ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور بس جو شرعی ہے رکھ دو. شرعی ہے ہی کوئی نہیں. شریعت نے صرف منیمم مقدار کی ہے کہ اس سے کم نہیں رکھنا، اس سے اوپر. اب خاندانوں کے سٹیٹس ہیں. اب کچھ لوگ تو جان بوجھ کے جناب 5 لاکھ رکھوا دو، وہ پھنسانے کے لیے معاذ اللہ. نہیں، ایک لیول ہے، خاندان کی باہم رضامندی ہو، انہیں سمجھایا جائے تو کم 25-30,000 میں فرق نہیں پڑتا. جہاں شادی پہ 15 لاکھ لگا دیا تو وہاں بیٹی کو 15-20-50,000 دینے میں کیا تکلیف آتی ہے. اور پھر وہ اس کے پاس جائے گا، وہ بیوی آپ کی ہے اس کے پاس ہی، اور بیوی اگر اچھی ہوتی ہے وہ کل کو خاوند کے کام میں لے کے آتی ہے. پر کم از کم اس کو دیتے ہوئے بیٹی کے حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کریں، اس کا حق مہر اسے صحیح دلوائیں، ورنہ اس کے معاملے میں بڑے خراب معاملات ہوں گے. اب اگلی بات جو سب سے اہم بات کرنے جا رہا ہوں، جتنے بھی دوست شادی شدہ ہو چکے ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے، قرآن کی اس آیت پہ غور کیجیے گا اور اپنے مستقبل کو دیکھ لیجیے گا کہ آپ کا مستقبل کا جو فیوچر پارٹنر ہے وہ کیسا ہونے والا ہے. ہم کہتے جی بیوی صحیح نہیں ملی، بیوی کو جب آپ یہ بورے صحیح نہیں ملی تو پہلے اپنے آپ پہ غور کریے. آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، آدم کی جسم کا جز. اور مفسرین فرماتے ہیں جتنے بھی خاوند ہیں نا ان کی جو بیوی ہے انہی کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. جو آپ کی بیوی ہے ابھی
یا فیوچر میں جن کی ہوگی وہ آپ کے جسم کا جز ہے، جو اس میں عادات ہے نا اس کی نہیں آپ کی ہیں. کبھی غور کر کے دیکھ لیں، جب آپ لڑیں گے نا تو جیسے جیسے آپ کا غصہ بڑھے گا اس کا بھی بڑھے گا، جیسے الفاظ آپ استعمال کریں گے وہ بھی وہی الفاظ، تو اصل میں وہ اپنی زبان نہیں آپ کی زبان بول رہی ہے. تو جیسا آپ چلیں گے ویسا وہ چلے گی، آپ نے اس کو سیدھا لے کے چلنا ہے، اس نے آپ کو لے کے نہیں چلنا. اب یہاں پہ اپنے اوپر غور کرو کہ میرے بدن کا جز ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. یہ قرآن کیا واضح حکم ہے. کیا مطلب؟ آج ہم جو عمل کر رہے ہیں اگر آپ خود نیک ہیں تو آپ کو بیوی بھی نیک ملے گی. اگر آپ خود گناہ گار ہیں، معاذ اللہ کو زنا کر رہے ہیں، فونوں پہ رابطے ہیں، آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، برے برے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو غیر عورتوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، تو سمجھ جائیے گا جو ملنے والا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر پارٹنر، لائف پارٹنر آپ کو اچھا ملے تو بھائی اپنے آپ کو اچھا کرو، اس کو اچھا مت کرو. آپ خود اچھے بن جاؤ گے وہ اچھی ہی ملے گی. لیکن آپ جس گناہ میں ملوث ہیں قرآن نے فیصلہ کر دیا وہ بھی اسی گناہ میں ملوث ہوگی. تو اب یہ اپنا فیوچر آپ کے ہاتھ میں. شریعت نے بتا دیا پاک بنو گے تو پاک ہی ملیں گی، ناپاک بنو گے تو ناپاک. اللہ کا قانون ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے شریعت کو سیکھنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. آپ کے اوپر جو جو ذمہ داری عائد ہوتی جاتی ہے آپ پر اس کے احکام سیکھنا فرض ہیں، کسی کو سکھانا فرض نہیں. اسی لیے ہم نے اس مسجد کے اندر اس ٹاپک کو چھیڑا تاکہ ہمیں شعور تو آئے. صرف قصے کہانیاں ہر جگہ چل جاتی ہیں لیکن یار جو اصل چیز سیکھنے سکھانے والی ہے اس کی تو ہمارا ذہن ہی نہیں ہے. تو یہ اب آپ کی ذمہ داری میرے دوستوں، اگر آپ سیکھ رہے ہیں، آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کو سکھانا آپ کا فرض ہے، بیٹیوں کو سکھانا آپ کا فرض ہے. جو میری بہنیں اگر باہر سن رہی ہیں ہمارے مائک کے اندر، ان کا کام ہے اپنی بیٹی کو تربیت کی جائے کہ بیٹی اگر نے بسنا ہے یا فونوں پہ جو رابطے ہو کے گھر خراب کیے جاتے ہیں وہ تعلیم نہ دی جائے، بیٹی کو گھر بسانے کی تربیت دی جائے، چھوڑ کے آنے کی تربیت نہ دی جائے. اس لیے اپنے ان معاملات کو ہم نے قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے. میں نے صورتوں کے نام بتائے ہیں آپ کو، سورۃ طلاق پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ تحریم پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیں. ان میں اللہ پاک نے خاوند اور بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں، ازدواجی تعلقات کیسے استوار کرنے ہیں وہ رب نے بیان کیے ہیں. اور اللہ نے یہاں تک فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیویاں تمہارا لباس، تم خاوند اپنی بیویوں کے لباس. لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس پردے کو بولتے ہیں، چھپانے کی چیز. یہاں الٹا چل رہا ہے. چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی میں کوئی عیب ہے تو آپ نے اپنے تک رکھنا ہے، لوگوں میں پرچار نہیں کرنا. اور بیوی پہ لازم ہے خاوند میں کوئی برائی ہے تو اپنے اندر رکھے، اسے پردہ ڈالے، لوگوں میں بیان نہ کرے. اور مرد پر لازم ہے عورت کی عزت کروانا، مرد کا حق ہے، اور بیوی کے اوپر فرض ہے کہ اپنے خاوند کی عزت وہ کروائے. اور یہاں الٹا بازاروں میں چوراہوں میں اپنے خاوند کی غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، 10 عورتوں میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ نہ تو مرد صحیح کام کر رہے ہیں نہ عورتیں. دونوں طرف سے جب پلڑا برابر ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر آپس میں رواداری کا درس دے کر کام چلے گا تو تب گھر چلے گا. ورنہ کوئی بولے جو میں سائڈ پہ ہو جاؤں تو کام چلتا رہے، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح عورت کا جو حق ہے، اب یہاں دیکھیں نا، اگر مرد کو اللہ نے طلاق حق دیا ہے نا تو عورت کو خلع حق دیا ہے. یہ نہیں کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی، عورت طلاق لے سکتی ہے. مطلب شوہر شرابی ہے، معاذ اللہ بدکار ہے، مارتا پیٹتا ہے. یہاں مار کے بھی سن لیں، مرد کو اللہ نے حاکم ضرور بنایا ہے، پر کسی حدیث میں آپ پڑھ کے بتا دیں قرآن کی آیت میں کہ اللہ نے مرد کو حکم دیا کہ عورت کو مارے. عورت کو مارنے کا حکم کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ کو کسی نے الاؤ نہیں کیا کہ مارے. اس کو نہیں سمجھ آتی تو سائڈ پہ ہو جائیں، چھوڑ دیں. مارنا کہاں سے ہے؟ یا مردانگی مارنے پہ نکلتی ہے؟ بھئی ماریں گے تو ہم مرد ہیں ورنہ مرد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، ہلکا پھلکا ہاتھ ایسا لگ سکتا ہے، اسے تھوڑی دھکا لگ گیا، تھوڑا تھپڑ لگ گیا، لیکن ایسی مار نشان نہ پڑے. اور چہرے پہ تو مارنا ویسے ہی منع ہے. کسی بچے کو بھی چہرے پہ نہیں مار سکتے آپ. استاد ہے شاگرد کو چہرے پہ تھپڑ نہیں مار سکتا، تو بیوی کو تھپڑ کیسے منہ پہ مار رہے ہیں آپ؟ اسلام نے اس کو الاؤ نہیں کیا. کس نے حکم دیا آپ کو؟ ان چیزوں سے بچنا. وہ ہمیشہ زندگی بھر پھر دل میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی. اور خلا کا حق کیا ہے کہ اگر خاوند صحیح نہیں چل رہا، خاوند ازدواجی معاملات کو صحیح طرح نہیں نبھا رہا، تو اب عورت
قاضی کے پاس جائے، عدالت میں جا کے دعویٰ کرے گی، خاوند کو بلایا جائے گا، ان کے بیانات لیے جائیں گے۔ اب اگر واضح ہوتا ہے کہ واقعی شوہر قصوروار ہے تو پھر عدالت ان میں علیحدگی کرتی ہے، اسے خلا کہتے ہیں۔ اور خلا کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح ختم ہو گیا، خلا ایک طلاق ہوتی ہے جسے طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کو صلح صفائی کرنے کا دل کرتا ہے تو دوبارہ نکاح میں آ سکتے ہیں۔ یہاں پتہ ہی نہیں مسائل کا، تو جناب پچھتاتے رہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا، خلا للہ جو معاملہ مک گیا ہے۔ خلا ایک طلاق ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ وہ نکاح کریں گے حق مہر ادا کرنا پڑے گا، لیکن اب اس شوہر کو 2 طلاق کا حق ہوگا۔ ایک طلاق وہ دے چکا ہوا ہے خلا کے طور پر۔ اب یہ مسائل طلاق کے انشاءاللہ پھر ہم کبھی کریں گے۔ فی الحال ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مردوں کے حقوق تھے ہم نے وہ بھی بیان کیے، جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے۔ اب ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھ کر اپنے ازدواجی معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حقوق کی بات ہوئی کہ اگر مرد کو پریورٹی دی ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو بلاتا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن بیوی اس سے پہلو تہی کرتی ہے کسی شرعی مجبوری کے بغیر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پوری رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن اب عورت کو طلب ہے اور شوہر جان بوجھ کے اس کو اذیت دیتا ہے، تو یہاں معاملہ اس کی بھی برعکس ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سیکھیں، اور خدا کے لیے اگر آپ اپنے بچوں کا ان قریب نکاح کرنے والے ہیں تو کسی عالم کے پاس اور بیٹی کو کسی عالمہ کے پاس جامعہ میں 1 ہفتے کے لیے ضرور بھیجیں، تاکہ ان کو نکاح کے طلاق کی ضروری مسائل سکھائے جائیں، تاکہ جب شادی ہو انہیں پتہ ہو ہمارے حقوق فرائض کیا ہیں، ورنہ دیگر معاملات ہو جاتے ہیں، دین رہ جاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین اسلام پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پاؤ تھوڑا پا دو